السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے آج پھر سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی جو لائیو سٹریمنگ ہو رہی تھی وہ دیکھی ہو. وہاں پہ بار بار جو ایک نقطہ اٹھتا رہا کہ یہ لوگ آزاد ہیں یا ان کا تعلق کسی جماعت سے ہے. الیکشن کمیشن کہتا ہے جی یہ آزاد ہیں. جج صاحبان پوچھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے کون سا سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا, کیا بات کہی تھی, ان کو آزاد کس نے ڈکلیئر کر دیا, سنی اتحاد کونسل تو الیکشن ہی نہیں لڑی. یہ ساری بحث وہاں پہ ہوتی رہی. کچھ چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس طریقے کی وہاں پہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سیناریو سامنے پیش کیا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جن سے کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے, لیکن وہ جو ملک کے اندر اس وقت ہو رہا تھا اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا. جسٹس اطہر منیر اللہ صاحب نے ذکر کیا کہ جناب ہم کوئی ببل میں تو نہیں رہ سکتے, جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. پریس کانفرنسز وغیرہ لوگ کر رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھا, اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں دیکھی. ایز اے شہری میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ الیکشن کمیشن کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ان کے اوپر ایک جو تنقید یہ بھی ہوتی رہی سوشل میڈیا پہ, کچھ صحافی دوست بھی کرتے رہے کہ جناب ان کا رویہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے ساتھ مناسب نہیں تھا. وہ جس طریقے سے انہوں نے ابرپٹلی آنسرز کیے وہ مناسب نہیں تھے. تو اس سے کوئی اتفاق کر سکتا ہے, اختلاف کر سکتا ہے, لیکن کامنٹ لوگ اس پہ کر رہے ہیں کہ ان کا رویہ کچھ مناسب نہیں تھا. اور جتنا برداشت دوسرے جو ہے وکلا صاحبان نے کیا انہوں نے اتنی برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا. اب یہ بڑا سبجیکٹو ویو ہے, ہو سکتا ہے کوئی اس سے اگری کرے یا نہ کرے, لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ جو مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ مقدمہ ہے. اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ آزاد ہیں, نہ یہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں. حامد رضا صاحب بھی آزاد ہیں, وہ ان کا تو سنی اتحاد کونسل سے انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا. اب جو میں نے عرض کی کہ آپ اس کو ببل میں نہیں دیکھ سکتے, اس وقت ہو رہا کیا تھا. اب میں آپ کو سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے انفارمیشن دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے ہو سکتا ہے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں. جی ہاں جی, الیکشن سے پہلے کی بات ہے. سنی اتحاد کونسل میں جمع وہ ابھی شامل ہونے والی بات نہیں ہے, وہ سب لوگوں کو جمع کر کے وہاں پہ شامل کرنے والی بات سے پیچھے میں جا رہا ہوں. ابھی الیکشنز نہیں ہوئے تھے تو ان کو پتا تھا کہ اگر بلے کا نشان چلا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن نہ رہی کہ وہ ایز اے پارٹی آپریٹ کر سکے, تو پھر ان کو سنی اتحاد کونسل یا کسی اور پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ وہ مخصوص نشستیں بھی لے لیں. اس کے لیے باقاعدہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے رابطہ کیا گیا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے ڈسکشن ہوئی. وہ ویسے بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کے اتحادی ہیں, لیکن وہ بھی اس وقت روپوش تھے. وہ کہاں پہ تھے؟ وہ بلوچستان کے کسی علاقے میں تھے اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے تھے. پھر وہ مختلف جگہوں پہ روپوش رہے. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ماحول میں ان لوگوں نے الیکشن لڑا ہے. تو جو آج بڑے آرام سے بیٹھ کے پوچھ لیتے ہیں کہ جی اس وقت صاحبزادہ صاحب نے کیا کیا یا اس وقت انہوں نے کیا کیا, یہ میں آپ کو اس وقت کے زمینی حقائق بتا رہا ہوں. جب بلے کے نشان کا مسئلہ بنا اس سے پہلے جو ہے یہ چیزیں ان کے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ذہن میں بھی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کا اب کیا کیا جائے, اس کا یہ کیا جائے کہ جی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے الیکشن لڑ سکتے ہیں, اس کے لیے اب ٹکٹ چاہیے ہوں گے. اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کون ہیں؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. وہ پھر اب ٹکٹ جاری کریں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب مفروری کے دوران جس وقت وہ چھپ رہے تھے, ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا, ان کو پکڑ کے ہو سکتا ہے پریس کانفرنس کروا دی جاتی. ویسے انہوں نے کرنی نہیں تھی صاحبزادہ صاحب نے, لیکن جو ہے اس ماحول کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس قسم کا ماحول تھا جس میں وہ آپریٹ کر رہے تھے, وہ چھپ چھپا کے رات کو پہنچے, اسلام آباد پہنچے. الیکشن سے پہلے کچھ دن پہلے اسلام آباد پہنچے. انہوں نے ایک رات کے اندر 3000 ٹکٹس کے اوپر دستخط کیے. جی ہاں جی, باقاعدہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 3000 ٹکٹس کے اوپر صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے اپنے ہاتھ سے سائن کیے کہ یہ ٹکٹس ہم جمع کروائیں گے. اسی طرح وہ جو بلے باز والے ٹکٹس تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ان حالات میں یہ سارے الیکشنز ہو رہے تھے اور صاحبزادہ صاحب کی خواہش تھی کہ وہ اپنی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں, لیکن ان کو اس طرح لڑنے نہیں دیا جا رہا تھا اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی وغیرہ جمع کروا دیے. تو جو لوگ ابھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس دن وہ کدھر تھے, اس وقت انہوں نے کیوں نے ٹکٹ جمع کروایا, جناب یہ ساری چیزیں ہوئی ہوئی تھی, لیکن جو حالات تھے جو ماحول تھا وہ سب کے سامنے. اور وہ جو ٹکٹ سائن کیے تھے صاحبزادہ صاحب نے وہ ابھی بھی ہوں گے, ابھی بھی کہیں پہ پڑے ہوں گے, انہوں نے جمع نہیں کروائے. تو میرے خیال میں تحریک انصاف والے یا سنی اتحاد کونسل والے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جمع کروائیں یا وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوں گے کیونکہ وہ الیکشن کمیشن میں تو جمع نہیں ہوئے, لیکن ان کے اوپر دستخط کیے گئے. اسی طرح جو بلے باز والا فیصلہ تھا وہ بھی آخری موقع کے اوپر کیا گیا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ سارا بلے کے نشان والا مسئلہ چل رہا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی تو بیرسٹر گوہر کے گھر پولیس چلی گئی تھی
یاد ہے آپ کو؟ اور اس وقت انہوں نے کہا جی میرے گھر پہ چھاپا پڑا اور قاضی صاحب نے آئی جی صاحب کو ساتھ بھیجا تھا اور بڑا وہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں پتا چلا کہ ادھر کوئی اشتہاری آ گیا اس لیے ہم چلے گئے. اس پہ بھی جو جماعت کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے چیک کرنے گئے تھے وہاں پہ کہ انہیں شک تھے کہ شاید وہ جو ٹکٹس جن کے اوپر دستخط ہوئے ہیں وہ ٹکٹس وہاں پہ پڑے ہوں تو وہ پیپر ورک لینا تھا. حکومت یہ چاہتی تھی، وہ جو اس وقت کی نگران حکومت تھی. یہ الزام لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اور کبھی صاحبزادہ صاحب نے شاید کبھی وہ آ کے آپ کو بتائیں ٹی وی کے اوپر کہ اور بھی اس کے اندر بڑی سٹوریاں. لیکن یہ وہ معروضی حالات تھے جن کے تحت انہوں نے الیکشن لڑا، اور اب جو ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ نہیں کیے، کیوں نہیں کیا. اس دن جناب ایک اور ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنا وہ جمع کروایا، پھر ہمیں کہا گیا کہ جی آپ واپس لے لیں، پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی اب آپ دوسرا یہ نہیں آپ کر سکتے، اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر یہ آپ نے واپس نہیں لیا تو آگے جا کے آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے. پھر ہم نے ایک اپلیکیشن لکھ کے جمع کرا دی کہ جی ہم واپس چاہتے ہیں. یہ مختلف جو وہ ٹکٹس اور سرٹیفکیٹس وہ سارے جمع کروا رہے تھے تاکہ جو ہے اپنے آپ کو لیگلی کور کر سکیں. یہ ایک وکیل صاحب مجھے بتا رہے تھے جنہوں نے الیکشن لڑا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام بندے کو، عام کینڈیڈیٹ کو کتنی مشکلات کا سامنا تھا. اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو سنی اتحاد کونسل کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. کیا پوری قوم کو نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ ببل میں تو ہم آپریٹ نہیں کر سکتے. اچھا، آج اسد کیسر صاحب نے بڑی تنقید کی محسن نقوی صاحب کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر، اور کہا کہ جناب محسن نقوی صاحب کدھر ہیں؟ وہ کدھر ملک میں ہیں، کہیں کرکٹ دیکھ رہے ہیں. ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے، آج مولانا نے کہا کہ جناب کچھ ایریاز تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ رات کو پولیس ہی نہیں جا سکتی، پولیس رات کو گشت ہی نہیں کر سکتی. تو یہ ملک کے حالات ہیں، یہ سیکورٹی کے حالات ہیں. اور وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ غائب ہیں، اور یہ وزیر اعظم سے بھی کوئی زیادہ طاقتور ہیں. اسد کیسر صاحب نے بڑی کھل کے ان کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر تقریر کے دوران جو ہے تنقید کی. لیکن محسن نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ کام کرتے ہیں، اور وہ محسن نقوی صاحب اس وقت جو ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی، محسن نقوی امریکہ میں بیٹھے ہیں. ادھر بات ہو رہی ہے کہ جناب آپریشن عزم استحکام، اور وزیر دفاع کہہ رہے ہیں جی آپریشن عزم جو استحکام ہے وہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خلاف ہم جا کے سرحد کے پار بھی کارروائی کر سکتے ہیں، ملک میں بھی کارروائی ہوگی، یہ ہوگا، کچے میں بھی ہوگی، اور پتہ نہیں کدھر کدھر ہوگی. لیکن وزیر داخلہ جو ہے نیو یارک میں بیٹھا اور وہاں پہ وہ اپنے چینی جو ہے وہ اپنے غالباً ہم منصب ہیں یا چینی وہاں پہ ایک اہلکار ہیں، ان سے وہ نیو یارک میں ملاقات کر رہے ہیں. محسن نقوی کی چینی ہم منصب سے نیو یارک میں ملاقات. جی ہاں جی، ان کی ادھر نیو یارک میں ان سے ملاقات ہو رہی ہے. ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور محسن نقوی صاحب اس وقت نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ پوپ سے بھی مل کے آ چکے ہیں، ویٹیکن بھی جا چکے ہیں، امریکہ بھی گئے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ان کی جاب ہے. تو اتنے تو وزیر خارجہ کے غیر ملکی دورے نہیں ہو رہے جتنے ہمارے وزیر داخلہ کے جو ہے وہ دورے ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو وزیر خارجہ کا بھی اضافی قلمدان دے دیا جائے تو وہ پیسہ بھی بچ جائے گا کہ جی وہ وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے پتہ نہیں کون سی کوپ کی یو این پتہ نہیں وہ فلانا کوپ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں وہ شرکت کے لیے گئے ہیں. وزیر داخلہ کا وہاں پہ جانا ضروری ہے کیا؟ آن لائن کوئی اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، یا وہاں پہ ہمارا کوئی مندوب اس میں شرکت نہیں کر سکتا؟ ہمارے پاس اتنے ڈالرز ہیں کہ ہم پیسہ ایسے اڑاتے رہیں، ڈالرز ایسے اڑاتے رہیں، پر انفارچونیٹ اسی طرح خرچے چل رہے ہیں، وہ سب کچھ ہمارا سسٹم اسی طرح چل رہا ہے. اچھا، جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے غیر ملکی خبر رساں ادارہ جو ہے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن عزم استحکام میں سرحد پار دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اب یہ بڑی جو ہے خطرناک بات ہے کہ سرحد پار کدھر وہ بنائیں گے. آگے اگر آپ یہ خبر پوری پڑھیں، خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں، کیونکہ وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اب اس طرح کے الزامات تو پاکستان پہ بھی لگتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے. بھارت اس قسم کے نامعقول الزامات لگاتا ہے، کچھ اور ممالک بھی اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. تو کیا اٹ مینس کہ ان کے پاس بھی گرین لائٹ ہے، گرین چٹ ہے کہ جناب وہ جب مرضی آئیں گے پاکستان پہ اٹیک کر دیں گے؟ آپ کسی اور ملک میں جا کے کوئی اس طرح کی کارروائی کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، خدا نہ خواستہ حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ سفارتکاری کا نتیجہ یہ ہے کہ جناب آج امریکہ کی کانگریس، آدھے سے زیادہ کانگریس نہیں بلکہ 85% آف دا کانگریس نے پاکستان کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اب حکومت کہتی ہے ہم اس کے مقابلے میں قرارداد لے کے آئیں گے. اپوزیشن بھی ہماری ہیلپ کرے. بھائی میں صدقے نہ جاؤں اس معصومیت پہ، اپوزیشن بھی ہماری حمایت کرے. بھائی آپ کریں نا، خود آپ لے کے آئیں قرارداد امریکہ کے خلاف، لے کے آئیں، فوراً پاس کریں. آپ کے پاس تو میجورٹی ہے، بجٹ بھی آپ پاس کر لیں گے، آپ کے پاس تمام تر جو ہے میجورٹی، تمام تر نمبر پورے ہیں.
تو آپ لے کے آئیں, کریں ان کے خلاف قرارداد لے کے آئیں امریکہ کے خلاف, لکھیں اس میں ساری چیزیں جو آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں امریکہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں ڈالیں. بلکہ خواجہ آصف کی وہ جو ٹویٹ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے 20ویں صدی کے دوران جمہوریت کے ذریعے آئی ہوئی حکومتوں کو, ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کو جو ہے تختے ان کے الٹے, وہ بھی اس میں لکھے. اور جو فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے اس میں بھی امریکہ سہولت کاری کا کام کر رہا ہے, وہ دونوں چیزیں لکھیں قرارداد کے اندر اور منظور کریں. آپ کے پاس تو اکثریت ہے. اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, قوم بھی انتظار کر رہی ہے کہ کب جو ہے اسحاق ڈار صاحب امریکہ کے خلاف قرارداد ٹیبل کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تو ہمیں امید یہی ہے کہ بہت جلدی یہ قرارداد آ جائے گی. پر اینی وے, جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی کاروائی ہم کرتے ہیں تو کیا اس کے کوئی ریپریکاشنز ہوں گے. ہم نے یہاں پہ سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو حل کرنا ہے. خدا نہ خواستہ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں کوئی نہایت تنازع, اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جب تک دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوگی ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. پہلے یہ کہتے تھے جب تک عمران خان جو ہے پکڑا نہیں جائے گا تب تک ترقی نہیں ہو سکتی, پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جائے گی, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. روز نئی یہ جو بار سیٹ کر دیتے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, بڑا سنجیدہ ایشو ہے. میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے حکومت کو بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے, اور اس میں سفارتکاری جو ہے اس کا کردار ہونا چاہیے, کیونکہ خطے میں پہلے ہی ہمارے کتنے دوست ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. اچھا, میں نے آپ کو خبر دی تھی کافی عرصہ پہلے, تو نہیں مطلب ہفتہ ڈیڑھ پہلے اور 2-3 ہفتے پہلے بھی غالباً اپنے ولاگ میں 2-3 دفعہ ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا ہوا ہے کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے ٹریبیونل بنوائیں. جی ہاں جی, 9 مئی میں جو واقعات ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے آپ جوڈیشل ٹریبیونل بنوائیں, اس کے ذریعے تحقیقات کروائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی جو وہاں پہ انتظامیہ کا کردار تھا ان دونوں کے اوپر. تو اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دے دی. اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جوڈیشل انکوائری کب اپنا کام شروع کرتی ہے اور اس کا سکوپ کیا ہوگا. کیا یہ ہائی کورٹ کے کوئی جج ہوں گے ان کو لکھا جائے گا, یا جو نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے ذریعے تحقیقات کروائی جائیں گی. لیکن یہ کافی عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے علی امین کو کہا تھا. اب میرے خیال میں جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس میں علی امین صاحب کو خان صاحب نے دوبارہ یاد دہانی کروائی ہوگی, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے یہ جو ہے کمیشن بنانے کی جو ہے منظوری لی ہے اپنی کابینہ سے. محمد زبیر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی جنرل باجوہ کے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے رابطے تھے اور کوئی ملاقات وغیرہ بھی ہوئی. پھر جو ملک احمد خان صاحب نے بھی کہا ہمارے رابطے تھے لیکن ہم کرکٹ ڈسکس کرتے تھے اور کوئی باتیں نہیں ہوتی تھیں اور یہ نہیں ہوتا تھا اور وہ نہیں ہوتا تھا. تو ملک احمد صاحب بھی کسی موقع کے اوپر گو بٹوین کا کام کرتے تھے, مطلب وہ ایک پیغام رسانی کرتے تھے. بلکہ یہ میں آج آپ کو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, مجھے خود یہ جنرل باجوہ صاحب نے بتایا, ایک جگہ پہ میری ان سے ملاقات ہوئی کہ ملک احمد جو ہے وہ جب میاں صاحب سے مل کے لندن سے ڈائریکٹ باہر نکل کے فون کرتے تھے جنرل باجوہ کو, جب مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی, کوئی ان کو آفرز کی جاتی تھی یا جو کچھ بھی ہوتا تھا, تو ملک احمد صاحب کے ساتھ رابطے میں تو تھے جنرل باجوہ صاحب, اور جنرل باجوہ تک وزیر اعظم صاحب کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پیغامات بھی آتے تھے, اور ادھر سے اگر کوئی بات تھی تو وہ بھی ملک احمد صاحب ادھر پہنچاتے تھے. یہ جنرل باجوہ نے مجھے خود بتایا تھا, یہ اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کافی عرصہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک جگہ پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی, وہاں پہ انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا میرے ساتھ. اچھا, یہ سامنے آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں, عمران اسماعیل صاحب کی ٹویٹ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی عمران اسماعیل جن کو عمران خان نے گورنر بنایا تھا اور یہ جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نااہل ہے, ان کے کسی ایکشن سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خان کی رہائی کے لیے کسی جدوجہد کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. فکر صرف یہ ہے کہ خان جیل میں رہے اور میری لیڈری بچی رہے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے موجودہ لیڈرشپ کے اوپر تنقید کی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی تنقید کیا. اب اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کافی ری ایکشن آ رہا ہے. علی زیدی صاحب ہو جائیں, عمران اسماعیل صاحب ہو جائیں, ان کے حوالے سے مطلب ایک بڑا واضح ہے کہ ان کو عمران خان نے بھی واپس نہیں لینا. اب فواد چودھری ان سے تھوڑی سی بہتر پوزیشن میں ہیں اس وقت, لیکن اگر وہ بھی موجودہ قیادت کو ٹارگٹ کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی مسائل ہوں. تو ابھی تک جو ان کے انٹرویو کی فیڈ بیک ہے, جو انہوں نے موجودہ قیادت کو ٹارگٹ کیا اور وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, علی جو ہے زیدی کے ساتھ یا عمران اسماعیل کے ساتھ, اس سے ان کو بھی نقصان ہوگا. اس لیے کہ فواد چودھری کا کیس ڈیفرنٹ ہے, وہ جیل بھی گئے, ان پہ تشدد بھی ہوا, وہ اتنا عرصہ جیل میں رہے, سب کچھ برداشت وغیرہ کرتے رہے, تو ان کی جو کیٹیگری ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن عمران اسماعیل وغیرہ کے حوالے سے کافی زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. گورنر ان کو بنایا گیا تھا اور فوراً یہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے,
اور اس کے اوپر جو ہے کافی تنقید ہوتی ہے جماعت کے اندر. اس کے اوپر جو بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی ہیں, عمران خان کے وکیل ہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہیں, انہوں نے عمران اسماعیل کی ٹویٹ کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا ہے. کوٹ ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے, incompetent if any can be trained to make him perform better. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی incompetent ہے تو اس کی ٹریننگ کر کے اس کو تھوڑی سی جو ہے تربیت دے کے اس کی پرفارمنس بہتر بنائی جا سکتی ہے. لیکن بٹ ڈسلوئل, آپ کا جو غدار یا جو وفادار نہیں ہے, جو آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے پارٹی ممبر جو وہ ہے, اگر وہ اپنے کپتان کو اس وقت چھوڑ دے جب وہ مشکل میں ہے تو اس کو دوبارہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کپتان کو اس وقت چھوڑا, اس وقت ان سے وفاداری نہیں نبھائی, اس وقت ان کو چھوڑ کے چلے گئے, اس وقت آپ نے یہ ساری حرکت کی جب وہ مشکل میں تھے, تو لہٰذا آپ کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ نہیں ہو سکتا. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ابو ذر سلمان نیازی نے عمران اسماعیل کے حوالے سے کہ دس گائے نوز ویری ویل ہو از انٹرفیئرنگ ان جوڈیشل پروسیس. انہوں نے کہا کہ اس بندے کو پورا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے عدالتوں میں, کہاں سے دخل اندازی ہو رہی ہے, کہاں سے وہاں پہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. لیکن اور انٹرفیئرنس ہو رہی ہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا ہے, خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا. حکومتی وزراء جو بیانات وغیرہ دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سب کچھ پتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود عمران اسماعیل صاحب کا جو موقف ہے اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں ابو ذر سلمان نیازی صاحب, بٹ ڈزنٹ ہیو گٹس ٹو نیم. انہوں نے کہا کہ اس کو سب کچھ پتا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن اس میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نام لے سکے, بتا سکے کہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا جو اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ ابھی اس وقت آ کے جو کہتے ہیں نا زیادہ شانے مت بنے, زیادہ تیز نہ بنے, اتنی جلدی ان کو ہم قبول نہیں کریں گے. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک کیٹیگری یہ ہے عمران اسماعیل کی, علی زیدی کی, یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, اسد عمر صاحب ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. پھر اس میں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافی تکلیفیں برداشت کی, جس میں فواد چودھری صاحب بھی ہیں, لیکن ان کے اوپر بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ موجودہ لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی ہے. ابھی بھی جو آج رؤوف حسن صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی رؤوف حسن صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ جی فواد چودھری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جماعت سے, اور ان سے کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہونی. لیکن میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی, بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.